السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں جو چیز آج بتانا چاہ رہی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت زیادہ لوگ ظاہر سی بات ہے میری اس بات کا اتفاق نہیں کریں گے، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں پاکستان کے۔ جیسے کبھی ایک آرمی کی وہ ہوا کرتی تھی اندھی محبت لوگوں کی نظروں میں، ویسے ہی آج کل لوگوں کی نظروں میں بھی فی الحال مدارس کی بہت اندھی محبت ہے۔ دیکھیں، مدارس جو ہیں وہ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی نا بات کی، یا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مدارس میں کیا چل رہا ہے یا کس قسم کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے اور کس معیار پہ آپ کے بچے جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ آج کل کا کوئی بھی جو دھرنا ہے وہ اٹھا کے بچوں کے انٹرویوز دیکھ لیجئے جو کہ بات بھی نہیں کر پا رہے۔ مدارس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بچوں کی سوچ چھین لی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو اپنی مرضی کے ایک سانچے میں ڈھال کے تو بھیڑ بکری بنانا ہوتا ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ میں بھیڑ بکریاں ہی کہوں گی، کیونکہ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے اسلام میں کہ آپ نے صرف قرآن ہی کو پڑھنا ہے اور آپ نے نہ سائنس پڑھنی ہے، نہ لاجک دیکھنی ہے، نہ دنیا دیکھنی ہے، اور مدارس میں بس یہ بات آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے آپ جنتی ہیں، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ سارے جنتی ہیں۔ اور دنیا داری جتنے بھی بیچارے محنت کر کر کے ڈگریز حاصل کر رہے ہیں نا، سائنٹسٹ بن رہے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اچھے لوگ، لیکن یہ جہنمی ہے۔ جنتی صرف مدارس والے ہیں، ان کے بقول، میرے بقول نہیں۔ مدارس میں جو لوگ اپنی بیٹیاں چھوڑتے ہیں، اب آپ کو میں حقیقت بتاؤں، مدرسوں میں پہلی بات یہ ہے کہ فیس نہ لینے کے نام پر پہلے وہ ایک انسٹیٹیوٹ کھول دیں گے، ہم آپ سے کوئی فیس نہیں لیں گے، بس آپ اپنے ہم مفت میں ان کو دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، سچی مچی دین کی تعلیم۔ لڑکیوں سے کام والیوں کی طرح کام کروائے جاتے ہیں، باتھ روم دھوئیں، کپڑے دھوئیں، برتن دھوئیں، اور جو کوئی بھی جامعہ کا آنر ہوتا ہے وہ تو مطلب کہ ان سے نوکرانیوں کی طرح کام لیتی ہیں۔ مطلب کوئی بھی مفتی ہیں، ان کی جو اہلیہ ہوں گی نا، کم از کم 4-5 کنیزیں تو ان کے قدموں میں ہوں گی، اور یہ مدرسے کا رول ہے۔ I changed 4 to 5 مدارس، اور میں نے ان میں یہی سب کچھ دیکھا۔ اگر آپ بچوں سے باتھ روم دھلوائیں گے، اگر آپ ان کو 2 ٹکے کے کام کروانے کے لیے اپنے پاس جمع کرتے ہیں، تو آپ ان کو لیڈر نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کی سوچ میں لیڈرشپ نہیں لا سکتے۔ لیڈرز لوگوں کے باتھ روم نہیں دھوتے ہیں، لیڈرز کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، اور وہ سوچ مدارس میں بچوں کو نہیں دی جاتی۔ میں اگر اپنی ذاتی رائے دوں تو خدا را اپنے بچوں کو مدارس میں مت بھیجیں۔ میں نے 9 ایئرز گزارے ہیں مدرسے میں، لیکن اس کے ساتھ میں نے اسکولنگ بھی کی ہے، اسٹڈی بھی کی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی تھا، تو اس وجہ سے سمجھ اچھے طریقے سے آئی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، اگر کوئی امیر گھر کی لڑکی، کھاتے پیتے گھر کی لڑکی چلی جائے مدرسے، اس سے کام نہیں کرواتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے نیچے لگے گی ہی نہیں۔ غریب گھروں کی غریب بچیاں، ان کو آپ اس لیے جمع کرتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ فیس نہ لیں؟ کہاں لکھا ہے اسلام میں کہ فیس کے بغیر دین پڑھاؤ؟ فیس لیں، انسٹیٹیوٹ کا معیار اوپر لے کر جائیں، لوگوں کو اچھی تعلیم کا موقع دیں۔ آپ فیس نہیں لیتے تو آپ لوگوں کے پاس ٹیچرز کو پے کرنے کے لیے سیلری نہیں ہوتی، پھر آپ 4,000 پہ 5,000 پہ ایسی ٹیچرز رکھتے ہیں، ایسے اساتذہ رکھتے ہیں جن کو خود نہیں آتا ہوتا، وہ بچوں کا فیوچر کیا بنائیں گے؟ جو گھپلے، میں گھپلے ہی کہوں گی، دین کے ساتھ مدرسوں میں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی بے نقاب کریں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا اور لوگوں کے سامنے ایکسپوز کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ لگے کہ یہ بھی ایک ایسی گائے ہے جس کی ہم پوجا تو کر رہے ہیں لیکن یہ نقصان دہ ہے، یہ ہماری جنریشن برباد کر رہی ہے۔ مجھے تو افسوس ہو رہا تھا آج جو پی ڈی ایم کے جلسے میں اور پی ڈی ایم کے دھرنے میں جو بچے آئے ہیں ان سے جب انٹرویو ہو رہے ہیں تو دے کانٹ ایون ٹاک، وہ رپلائی تک نہیں کر پا رہے، وہ بات تک نہیں کر پا رہے۔ یہ آپ لیڈرز بنا رہے ہیں، یہ آپ مجاہدین پیدا کر رہے ہیں۔ مجاہد جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟
مجاہد جب کسی پلیٹ فارم پہ بات کرتا ہے 10 لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے، یہ مجاہدین ہے؟ پتہ نہیں کیا سٹیٹس چل رہا ہے دنیا میں، اور دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی، اور پاکستان کے لوگ، پاکستان کا معاشرہ مدرسے سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ مدرسے میں آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی۔ خدا را قرآن خود پڑھے، دین کو خود سمجھیں، اور اس کے بعد اپنے دین کو اپنے بچوں کو سکھائیں۔ کیوں غیروں کے ہاتھوں میں اپنے بچے دے کے برباد کرتے ہیں؟ آپ کی بیٹیوں سے کوئی کام کروائے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ نا ایک جو ٹوپی کروا رہے ہیں دین والے کہ اساتذہ کا جو ادب ہے، اس ادب کی وجہ سے ہم کام کرواتے ہیں، اور ہم ان سے کام اس لیے کرواتے ہیں کیونکہ ہم ان سے فیس تو لیتے نہیں ہیں، ہم ان کو مفت میں پڑھا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری لیم باتیں ہیں، یہ سارے کے سارے وہ حربے ہیں جو انہوں نے خود اپنے لیے نکالے ہوئے، اپنے مقاصد کے لیے۔ ماں باپ خود اپنی اولاد سے کام نہیں کروانا چاہتے، ماں اپنی بیٹی سے کام نہیں کروانا چاہتی کہ میری بیٹی سکون کا ٹائم دیکھے، اچھا ٹائم دیکھے، مجھے اس کو نوکرانی نہیں بنانا۔ تو مدارس والوں کو یہ کون پرمیشن دیتا ہے کہ لوگ اپنی ایک آدھی کوئی لاڈلی بیٹی آپ کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ماسیوں والا برتاؤ کرتے ہیں؟ اس کے اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اس کے اسلام میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تھوڑی بہت خدمت کروا لینا، خدمت ان سینس کے ضروری کوئی کام کروا لینا، یہ کہاں کی خدمت ہے؟ آپ کے گھر کے کپڑے اسٹوڈنٹس دھوئیں گے، آپ کے گھر کے کپڑے استری اسٹوڈنٹس کریں گے، آپ کے کچن اسٹوڈنٹس سنبھالیں گے، آپ کے شوہروں کے، آپ کے بچوں کے کپڑے، یہ سارے کام اسٹوڈنٹس کریں گے؟ آپ لوگ ہیں کون؟ کیا معیار ہے آپ لوگوں کا؟ اور آپ لوگ کیوں بچوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو شعور دیں، پہلے خود تو اپنے اندر شعور لے کر آئیں، تب آپ اپنے بچوں کو دیں گے۔ بچوں کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دیں۔ میں خود جامعہ میں پڑھ رہی تھی، اور اگر میرا کوئی جملہ انگلش میں بول دیتی تھی، یا اگر میں فلوئنٹلی کوئی بات ایسی نکل جائے جو انگلش میں ہو، تو میری ٹیچر مجھے کہتی تھی آپ یہ یہودیوں والی زبان جو ہے نا وہ جامعہ میں نہ بولا کریں۔ یہ کیلیبر ہے ان لوگوں کا، وہاں آپ لوگ اپنے بچے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں جن لوگوں کو نہیں ہوں گے پیارے، جن لوگوں کو نہیں ہوتی اپنے بچوں کی ضرورت، شاید وہ جان چھڑاتے ہیں، ورنہ سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ تو ایک ایک چیز کو جانچتے ہیں۔ میرے بچے نے کیا سیکھا ہے، کیا وہ سوچ رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، کیا بدلا ہے، کیا نہیں بدلا، یہ کہیں بیکورڈ تو نہیں جا رہا۔ بکریاں بن کے اندر آتے ہیں، بھیڑیں بن کے باہر نکل جاتے ہیں، صرف مدرسوں میں یہ ہو رہا ہے۔ تعلیم نہیں ہے، الا ماشاء اللہ ہو سکتا ہے پاکستان میں کوئی 1 2 3 اس طرح کے مدارس ہوں جن میں صحیح معنی میں جسے ہم تعلیم کہتے ہیں وہ دی جا رہی ہوں۔ اس میں ایک میں مدرسہ ہائی لائٹ کروں گی، وہ پشاور میں جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات ہے، اور یہ برائبنڈ والوں کا ہی ہے، آئی تھنک سو، لیکن اس میں ہاسٹل وغیرہ نہیں ہے، صبح سے لے کر 2 بجے تک کلاس ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ایک لڑکیوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ لڑکیوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ وہاں پر بہت اچھی ہے، معیاری، وہ کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں، وہ آپ کے تربیت پر بہت فوکس کرتے ہیں، آپ کی مینٹل گروتھ پر۔ وہ آپ کہہ لیں ایک دکان نہیں ہے، دے ورک آن یو، وہ اسپیسیفکلی کام کرتے ہیں اسٹوڈنٹس پہ، اینڈ آئی لو دیٹ جامعہ۔ تو وہ جامعہ میرا پہلا جامعہ تھا، مائی فرسٹ انسٹیٹیوٹ، آئی اسٹارٹیڈ فرام پشاور۔ تو وہ انسٹیٹیوٹ بیسٹ ہے اگر کسی نے اپنی بیٹی کو پڑھانا ہو، لیکن ہاسٹل نہیں ہے، اس لیے آپ کو پشاور میں رہ کر اپنی بیٹی کو اگر پڑھانا ہے تو وہ ایک جامعہ ہے۔ ادروائز اس کے بعد 4 5 میں ان کے نام نہیں لے سکتی، لیکن ان جامعہ کا خدا ہی حافظ ہے، خدا کی قسم۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں میں تھوڑا سا سینسیبل دماغ استعمال کریں، اور دیکھ بھال کا، جس جامعہ کی میں بات کر رہی ہوں جامعہ عائشہ صدیقہ، اس کا یہ معیار تھا کہ اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کو گفٹ دینے تک کی پرمیشن نہیں تھی، صرف اس وجہ سے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں صرف اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ ہونا چاہیے، اور کوئی رشتہ نہیں بننا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گفٹ کی وجہ سے ٹیچر ایک بچے کی طرف زیادہ مانوس ہونے لگ جائے۔
تو یہ ہوتی ہیں پری پلان چیزیں، سمجھدار لوگوں والی چیزیں۔ اور ایک میں نے وہ مدرسہ بھی دیکھا ہے جہاں لڑکیوں کا 6 سال ختم بخاری ہوا، جن میں یہ غریب بھی شامل تھی، تو جامعہ کی آنر نے یہ آرڈر دیا کہ مجھے ختم بخاری پہ کوئی بھاری گفٹ دینا۔ دین 6th ایئر کی لڑکیوں نے پیسے جمع کر کے گولڈ کے جویلری اس آنر کے لیے، جو کہ مسز مفتی صاحب تھیں، ان کے لیے بنا کر ان کو گفٹ کی، تاکہ ہمارا ختم بخاری میں ایک نام ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو باعقل طریقے سے شعور دیں۔ بچے پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ان کی تربیت کرنا، ان کی گرومنگ کرنا اور ان کو لیڈر بنانا۔ وی نیڈ لیڈرز۔ لیڈرز ہمیں کیوں چاہیے؟ اگر ہم لیڈرز پیدا نہیں کریں گے تو مسلمان دنیا پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو لوگ ماریں گے، گالی دیں گے، اسلاموفوبیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں لیڈرز نہیں ہے، اسلام میں بولنے والا کوئی نہیں۔ ابھی کسی مدرسے کے بچے سے جا کے پوچھیں واٹ از اسلاموفوبیا، وہ کہے گا مجھے کیا پتا، مجھے تو مدرسے میں ایک ہی چیز بتائی گئی ہے۔ فوکس کریں اپنے بچوں کے لیے۔ خدا رہا میرا کچھ بھی نہیں جاتا، میں نے اپنا وقت گزار دیا ہے اور میں مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں۔ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں وہ میں اپنی جنریشن کے لیے پسند کرتی ہوں۔ آپ کو یہ میسج اچھا لگے تو اس کو کنوے کریں، اس کو آگے مزید پھیلائیں۔ ادروائز مقدس گائے ہے، پوجا کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔